Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? Good morning, my old friend, Facebook friend, Instagram, internet, worldwide fan, friend, and supporter, helpful friends. Most welcome. Today I am introducing myself. 35 years and 40 years have been using international worldwide internet history and various countries I have been using and contracting as a businessman, as a worldwide trader, and the worldwide international bank holders, account holders history. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. دوستو، آج میں اردو میں بات کر رہا ہوں. اپنا ذاتی تعارف جو کہ میں 20-25 سال مملکت العربیہ سعودیہ میں رہا اور پوری دنیا کے ورلڈ وائڈ ٹریڈرز، ٹریڈنگ کمپنیز سے جو میرا تعلق رہا ہے، اور الریاض مملکت العربیہ سعودیہ میں نے ایک بہت بڑی اپنی کمپنی بنائی تھی جس کا نام ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل علی ٹریڈنگ مارکیٹنگ اسٹیبلشمنٹ کمپنی. اس کا میں چیمبر آف کامرس عربین کنٹریز ورلڈ وائڈ چیمبر آف کامرس ڈویژن سے ریکگنائزڈ، اور سعودیہ مملکت العربیہ سعودیہ سے اس کا میں انٹرنیشنل ایز اے ٹریڈر بزنس مین علی اسٹیبلشمنٹ کمپنی کا لائسنس ہولڈر اور رجسٹرڈ مائی کمپنی ان دا ریاض مملکت العربیہ سعودیہ فار دی ورلڈ وائڈ بزنس. تو پوری دنیا کے تمام ممالک، خصوصاً امریکہ، انگلینڈ، یورپین کنٹریز، ترکی، افریقن کمپنیز، عربین گلف اینڈ مڈل ایسٹ کمپنیز، ایشین کمپنیز، جاپانیز کمپنیز، چائنیز، آسٹریلین کمپنیز، اسکینڈینیوین کنٹریز کمپنیز، آل کمپنیز کا میرے ساتھ ورلڈ وائڈ رابطہ رہا اور میرا ٹور رہا. اور آئی ایم ایز اے وزٹ میں نے کافی ان کے چیمبر آف کامرس کے جو انٹرنیشنل لیول پر سیمینار لگتے ہیں، ٹریڈنگ سیمینار، جس میں ورلڈ وائڈ VIP ٹریڈرز اینڈ بزنس مین حصہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے مل کر وہاں پر بہت بڑا وسیع کاروبار اسٹارٹ کیا 1985 کے اندر، 1985 میں، جس کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل آئٹم، ٹریڈنگ آئٹم تھے، ڈائمنڈس، اسپیشلی ڈائمنڈس، گولڈ، آل کائنڈ آف دی گولڈ اینڈ ڈائمنڈس، ڈیزرٹ ڈائمنڈس، انٹرنیشنل ڈائمنڈس، سی ڈائمنڈس، old and antique greatest items, expensive VIP item, and the worldwide decoration, international electronics and the journal items, جو کہ VIP رائل خاندان میں اور رائل کمیونٹی سوسائٹی کے جو ٹریڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ بزنس کرتے تھے وہاں پر مملکت العربیہ سعودیہ ریاض کے اندر. تقریباً 20 سال میں نے یہ کام کیا وہاں پر الحمدللہ. اس سے پہلے میرے والدین معزمین 40-50 سال سے وہاں رہتے رہے. شاہ فیصل مملکت العربیہ سعودیہ کے بادشاہ نے ہم کو وہاں کی نیشنلٹی دی، والد صاحب کو، جن کی وساطت سے میں نے وہاں پر یہ کام کھولا. اور کچھ میرے اشتراک، کمپنی میں اشتراک کرنے والے عربین سٹیزن بھی تھے، جس میں کافی کمپنیز ہیں جن سے میں تعلق کرتا رہا اور بزنس کرتا رہا. یہاں تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر کو بھی ریاض کے اندر مارکیٹنگ کے لیے میں اپنی مارکیٹ میں اس کو متعارف کرایا. پھر موبائل آیا، ٹیلی فون کے ڈیجیٹل لیٹسٹ سسٹم ٹیلی فون آیا، وہ بھی میں نے وہاں متعارف کرایا. کیونکہ والد صاحب کی انٹرنیشنل ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ ایکوپمنٹ مارکیٹنگ کمپنی تھی، جس میں وہ بہت بڑے عہدے پر تھے اور وہ کام کرتے تھے، اس کی سروس بھی کرتے تھے. ان کا تعلق صرف رائل خاندان اور رائل فیملی سے ہوتا تھا، پرائیویٹ ادارے سے اس کمپنی کا کوئی تعلق نہیں تھا.
میں جو ہوں الحمدللہ مارکیٹنگ جدہ سے لے کر دمام، ریاض، گلف، عربین، کویت، بحرین، دبئی، تمام مارکیٹنگ جو کنٹریکٹر تھے وہاں ان سے رابطہ کرتا تھا، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، یورپین کنٹریز، انگلینڈ، امریکہ، مصر، ساؤتھ افریقہ وغیرہ ممالک سے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے ٹریڈنگ بزنس لائن میں بہت وسیع ترقی کی۔ چیمبر آف کامرس کی جو سیمینار تھے انٹرنیشنل طور پر جو ریاض کے اندر منعقد ہوتے رہے، وہ تمام سیمینار کو ہم اٹینڈ کرتے تھے۔ اسپیشل VIP رائل کمیونٹی بزنس ٹریڈنگ کمپنی جو ہے، کمپنیز ہیں جو باہر ممالک سے بڑے بڑے تاجر آتے تھے، مدعو ہوتے تھے، ہم اس سیمینار میں ہر پارٹی کو اٹینڈ کرتے تھے۔ اس دوران الحمدللہ میں نے جب پاکستان آیا بعد میں تقریباً 35 ایئرز میں نے یہ کمپیوٹر اور انٹرنیشنل انٹرنیٹ اپنا یوز کیا۔ انٹرنیٹ کی کہانی تھوڑی سی یوں ہے مختصر کہ میں نے پوری ورلڈ وائڈ یاہو کمپنی جو انٹرنیٹ چلا رہی، یاہو کمپنی آپ نے سنا ہوگا نام، اس سے کوئی 3-4 بار انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ایوارڈ لیا کہ بیسٹ ون انٹرنیٹ ایکسپرٹ اینڈ ماسٹر اینڈ کمیونیکیٹر۔ پھر ہاؤٹ میل کمپنی سے لیا، انہوں نے بھی ورلڈ وائڈ بیسٹ ون ایکسپرٹ آف دی انٹرنیٹ ڈویژن، انہوں نے بھی ایوارڈ دیا۔ اور اس طرح میں نے انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ڈویژن جو ہے ان کی طرف سے بھی مختلف ورلڈ وائڈ سپر آسکر ایوارڈ حاصل کیے، جیسے کہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر مجھے کم سے کم $100 ملین کی آفر ہوئی، اور جس کے میں نے تمام چیک وغیرہ، چیک باکس اور جو اکاؤنٹس بنائے ورلڈ وائڈ، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ انٹرنیٹ باکس کے اندر۔ میں نے آسٹریلیا کی طرف سے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل یاہو کمپنی اور انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن کی طرف سے سپر آسکر ایوارڈ جو نوبل پرائز کے برابر حیثیت رکھتا ہے، آسٹریلیا سے 2 بار حاصل کیا، ساؤتھ افریقہ سے اور افریقن کمپنی سے 3 بار حاصل کیا، انگلینڈ سے 4 بار حاصل کیا، امریکہ سے 5 بار حاصل کیا، اور یہ ملا جلا کے 15-20 ایوارڈ جو سپر ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ڈویژن کمیونیکیٹر سپر ایکسپرٹ اینڈ ایز اے پروفیسر اینڈ دی چیف کنٹرولر آف دی کمیونیکیشن آف دی انٹرنیٹ ڈویژن کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے اندر ہر ملک سے کم $1.5 ملین، کم سے کم $25 ملین، $100 ملین، $100 ملین یورو، $100 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ، 100 ملین دینار، کویتی دینار، 100 ملین ریال اینڈ آسٹریلین کرنسی، اسٹرلنگ پاؤنڈ، اینڈ انگلینڈ بینک سے میں نے تمام بینکوں کے پریزیڈنٹس، چیئرمین سے رابطہ کیا انٹرنیٹ کے اوپر، اور ان سے میں نے درخواست کی کہ میرے پاس اتنے سرٹیفکیٹ اور اتنے چیک آ گئے، یہ تمام چیک کی کاپیوں میں میرا کم سے کم بھی کوئی $1000 ملین بنتا ہے، بلینز کے حساب سے رقم بنتی ہے، جو یہاں پاکستان کے نواز شریف سے اور زرداری جو ریچسٹ ایشیا کے ٹریڈر اور امیر آدمی ہیں پاکستان اور ایشیا میں، ان سے کئی گنا، سینکڑوں گنا زیادہ مالیت رقم بنتی ہے جو میرے بینک اکاؤنٹس کے اندر سیو ہے، اور جس کے تمام ڈاکومنٹ، سرٹیفکیٹ، میرا نام جس کے اوپر مشہور اور پاپولر ہے 35-40 سال سے، دی شہنشاہ الحجاز ال احمد DMMI son of the الحاج respected father name الحاج دلباغ محمد المصطفیٰ الحیدری، اینڈ عرفیت کے اندر میرا نام محمد غیاث الحق الحیدری المصطفی الحیدری مصطفی ہے، جو میرا انٹرنیشنل شہنشاہ جہاں عالمگیر ورلڈ وائڈ جنگ ہسٹری ٹائمز کے نام سے نیوز میڈیا اور TV میڈیا اور جو نیوز اینڈ میگزین میں نے جاری کیا، جس کو جاری کیے ہوئے 30-35 سال ہو گئے ہیں۔ اسی وساطت سے میں نے سعودی عرب ریاض کے اندر جو کمپنی بنائی تھی وہ پوری ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی، تمام جرنل ٹریڈنگ اور الیکٹرانک ڈویژن اینڈ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ ڈویژن کی جو ٹریڈنگ کرتے رہے،
وہاں پر ریاض کے اندر میرے سعودیہ میں 5 شو روم تھے. ایک 2-3 ریاض میں تھے، 2 جدہ میں تھے، ایک دمام میں تھا. میں نے وہاں کچھ کمپنیوں کے ساتھ اشتراک بھی کیا، ان کے ساتھ مل کر بھی کام کیا، جس کے اندر مشہور ترین کمپنی سعودی عرب کی محمد قاسم الگناس ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنی اسٹیبلشمنٹ مارکیٹنگ. دوسری تھی علی عبد الرحمن اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ مارکیٹنگ کمپنی. یہ میرے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. اس کے علاوہ جدہ میں بھی کمپنیاں، اور جو دوسری میں نے بتایا جو والد صاحب کی کمپنی تھی انٹرنیشنل ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ الیکٹرانکس مارکیٹنگ سپر ہیوی ویٹ کمپنی، ان کی ایک برانچ تھی جو عراق کے ایک مشہور ترین شخص تھے محمد علی، وہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر تھے. میں اپنی کمپنی کا چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر تھا. تو عراق سے بھی اور ترکی سے اور یورپین کنٹریز سے ہم لوگ ڈائمنڈ کرسٹل اینڈ VIP رائل فیملی یوزیبل کچن ویئر اور ڈیکوریشن سسٹم تھا جو ہم کرتے رہے. مسئلہ یہ تھا کہ ریاض بینک کے اندر بھی میری ریاض بینک، امریکن بینک، انگلینڈ بینک کے اندر الحمدللہ میرے اکاؤنٹ تھے. والد صاحب کے بھی انگلینڈ بینک، نیو یارک امریکن بینک، ریاض بینک، سعودی عربیہ بینک کے اندر ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ تھے، جن میں الحمدللہ ان کی کافی آنا جانا اور پوری دنیا کے اندر سیر و تفریح، اور جو کنگ تھے، بادشاہ تھے، اور جو وہاں کے پرنس تھے شاہ فیصل کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، آنے والے جو بادشاہ ہے عبداللہ، خالد، شاہ فہد، ان کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کے اوپر، کیونکہ کمیونیکیشن ڈویژن کے انچارج تھے اپنی کمپنی کے، بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، سپروائزر تھے، تمام انجینئرز کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ ان کو ساتھ اپنے لے جاتے تھے والد صاحب کو. کئی بار مجھے بھی موقع ملا. اسی موقع کے اندر میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈیوٹی مدینہ منورہ مکہ میں بھی ہماری کئی سال لگی رہی، اور ہم اسرائیل زیارت اور وزٹ کے لیے گئے، جو کہ گورنمنٹ سعودیہ موقع کے بادشاہ کی طرف سے وہاں سیر پر گئے تھے وزٹ پر. جارڈن وزٹ کیا، اسرائیل وزٹ کیا، بیت المقدس وزٹ کیا، عرب کنٹریز وزٹ کی. شاہ فہد نے جب یہ بحرین کا پل بنایا اس وقت انہوں نے آنے جانے کے لیے فری اوپننگ کر دی تھی. تو وہاں ہم بحرین کے اندر 2 مہینے رہ کر آئے تھے. وہاں اپنی پروڈکشن انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو فیلڈ تھی اس کے اندر ہم نے اپنے پروڈکٹس کو وہاں متعارف کرایا. وہاں سے کافی ملین ریال کی پروڈکٹس خرید کے بحرین سے ہم ریاض میں لائے. اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا ملک، دی گریٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ کہنے کو پوری دنیا میں بہت پاپولر اور فیمس اور مشہور ہے، لیکن نقشے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی اسٹینڈرڈ اور کوئی VIP اسٹینڈرڈ اور VIP مقام نہیں ہے. نہ ہی پاکستانیوں کی ویلیو پوری دنیا کے اندر. جب تک کہ وہ خود ذاتی طور پر کوئی کام، ہنر یا کوئی کام کریں تو ان کے وہ کام اور ان کی ٹریڈنگ ہو، تعلیم ہو، کوئی مقصد ہو، وہ اپنے اس ہنر کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس اور پاپولر ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی کیونکہ ہماری حکومتیں بہت کمزور ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ 80 سالہ تاریخ کے اندر جتنی حکومتیں آئی ہیں، ان حکومتوں میں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ٹریڈنگ اور بزنس اور تمام چیزوں کو پبلسٹی اور فیمس طور پر ناکامی ملی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹریڈر اور کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ملک کی حد تک ایشیا کے اندر صرف پاپولر اور فیمس ہیں. جو باقی ممالک ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور VIP ان کی کمیونیکیشن اور VIP ٹریڈنگ فیلڈ ہے، کنٹرول اینڈ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. تو میں نے ایکسپورٹ امپورٹ اور اینڈ انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کمپنی کا جو چیمبر آف کامرس آف دی ورلڈ وائڈ انگلینڈ، امریکہ اور الریاض سعودیہ سے جو لائسنس بنایا تھا، میں اس حساب سے کام کرتا تھا. الحمدللہ آج کل جیسے انٹرنیشنل ڈویژن ہے، پہلے یہ ڈاک کا سسٹم ہوتا تھا GPO کی طرف سے. تو جب بھی میں ڈاک خانے ریاض میں یا جدہ میں جاتا تھا اپنی ڈاک لینے کے لیے،
تو 2-3 بوریاں بھر کے لاتا تھا. اتنے لیٹرز مجھے صبح شام پوری دنیا کے ممالک سے. دی شہنشاہ اعجاز احمد, دی ڈائریکٹر جنرل اینڈ چیئرمین ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل علی اسٹیبلشمنٹ مارکیٹنگ کمپنی کا چیئرمین تھا, میرے نام کے اوپر پوری دنیا کے 3600 ممالک سے 500 ممالک جو پوری دنیا میں ہیں کام کر رہے ہیں ایشیا یورپ کے اندر, وہ میرے نام بہت سے گفٹ سیمپل اور صبح شام خط و خطابت کرتے تھے. ادھر سے میں بھی اپنی کمپنی کی طرف سے لیٹرز انویٹیشن بھیجتا تھا. پھر جب چیمبر آف کامرس کے وہاں کانفرنس ہوتی تھی ایمبیسیز کے اندر, کمرشل ڈپلومیٹک بزنس ٹریڈنگ جو چیمبرس آف کامرس ڈویژن ہے, وہاں پر میں تقریباً ہر ہفتے میری حاضری ہوتی تھی, جس کے اندر سوئٹزرلینڈ, سویڈن, یورپین کنٹریز, ناروے, انگلینڈ, لندن, امریکہ, یورپین کنٹریز, سوئٹزرلینڈ, فرانس, ناروے, ساؤتھ افریقن, ایشین, مصر, ترکی, اسکینڈینیوین کنٹریز, آسٹریلیا, جاپان, چائنا. پھر ایک چائنا کے اندر بہت بڑی انڈسٹری بنی, بہت ہیوی انڈسٹری, جس کا نام ہے دی کارگلز ہیوی ڈیوٹی الیکٹرانکس انڈسٹری, جس کا چیئرمین اور مالک جو ہے وہ چائنا فوج کا بہت بڑا فوج کا جنرل ہے. اس کا نام مارٹین ینگ پانگ ہے, ینگ چنگ. وہ سعودی عرب میرے دورے پر, میرے دعوت کے اوپر دورہ کیا اس نے سعودی عرب میں, ریاض میں, اور چائنا ایمبیسیز کی طرف سے, اور جو میں نے بتایا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سٹی ہے ریاض, وہاں پر انویٹیشن مجھے دیا گیا کہ آپ آئیں اور چائنا کی پروڈکٹس کو سعودیہ میں متعارف کرائیں. یہ سن 1986 کی بات ہے کہ جب پہلی بار چائنا کو میں نے وہاں پر ریاض کے اندر متعارف کرایا, اور بہت بڑے بڑے ٹریڈرز آ گئے, جس میں یہ مارٹین ینگ چانگ پانگ جو ہیوی کارگل الیکٹرانکس انڈسٹری کا مالک تھا, وہ میرا دوست بن گیا, فرینڈ بن گیا. اس نے اپنی مجھے کمپنی اور چائنا کی طرف سے انٹرنیشنل ریپرزنٹیٹیو اور ڈائریکٹر بنایا اپنی اس فیلڈ کے اندر, سیلز فیلڈ کے اندر, اور اس نے مجھے وہاں سے سرٹیفکیٹ بھیجا اور اپنے وزٹنگ کارڈ بنا کر اس نے پوری دنیا میں پھیلا دیے میری کمپنی اور میری حیثیت کے نام سے. اس طرح اس کا میں نے الیکٹرانکس آئٹم جو وہ لے کر آیا ریاض میں, وہاں پر کافی مالیت کی ہم نے وہاں فروخت کیے. اور اس طرح ترکی کا ایک بہت بڑا امیر ترین شہزادہ تھا, گریٹ بزنس مین فرام دی ترکی, علی محمد, جس نے ریاض کے اندر بہت بڑا ترکی ہوٹل کھولا ہوتا, ترکی ریسٹورنٹ, اس کا وہ مالک بھی تھا, اور ٹریڈنگ کمپنی تھی اس کی, جو اس نے سعودی عرب کے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں کمپنی بنائی, جس طرح میں نے بنائی کمپنی. وہ بڑا گہرا دوست تھا. وہ ترکی مجھے کئی بار لے گیا, ترکی کی سیر کی ہم نے. ترکی سے ہم بہت وی آئی پی قسم کے ڈائمنڈ, گولڈ اینڈ کرسٹل آئٹم لے کر آئے, جس کو ڈیکوریشن آئٹم فانوس کہتے ہیں. بڑے بڑے قیمتی فانوس جو بادشاہوں کے اور شہزادوں کے, ملکاؤں اور جو پرنسز ہیں, شہزادیوں کے گھروں میں, محلوں میں لگتے ہیں, وہ ہم وہاں سے بہت مہنگے فانوس لے کر آئے. میں ایک بار پاکستان آیا تو یہاں سے پتہ لگا کہ فلپائن اور چائنا اور تھائی لینڈ کے جو فانوس ہیں, جو سمندر کی بنی ہوئی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی بہت قیمتی ہیں. وہ کلاسیکل ٹائپ ایک انٹرنیشنل فانوس سسٹم ہے جو بجلی پر چلتا ہے. میں نے وہ کراچی سے, پاکستان سے لیے, پھر فلپائن سے لیے, منگائے, اور تھائی لینڈ سے منگوائے. وہاں وہ لاکھوں کروڑوں ریال کے بکے. تو ہم نے پھر چائنا اور فلپائن, تھائی لینڈ اور انڈیا سے ہم نے ڈائمنڈ, گولڈ جیولری, نیو اینڈ اولڈ آنٹک جیولری اینڈ براس آئٹمس پھر ہم نے انڈیا سے منگایا. کیونکہ پاکستان میں صرف سنگ مرمر اور براس آئٹم کی کوالٹی ہیں کم ہے. انڈیا میں بہت زیادہ مارکیٹ ہے. ڈائمنڈ جیولری, براس آئٹم اینڈ ڈیکوریشن, فانوس آئٹم, کارپیٹ آئٹم, بہت ورائٹی ہے. ہم نے وہاں سے انڈیا سے منگایا. کپڑا ہم پاکستان کا وہاں لے جاتے تھے. پاکستان کی تمام ملز انڈسٹریز میرے واقف دوست تھے, کراچی سے لے کر اسلام آباد, پاکستان, فیصل آباد, سب وہ بڑے بڑے مالکان جو انڈسٹریز کے مالکان ہیں, وہ وہاں سعودیہ میں میرے مہمان ہوتے تھے. تو ہم لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس وہاں کرتے تھے, وہ آتے جاتے تھے.
تو جو ہمیں گفٹ ملتے تھے بڑے بڑے کارپیٹ جو آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے کے کارپیٹ بنتے ہیں، وہ ہم نے جناب علی وہاں پر اپنے جو عربی دوست تھے، عربین دوست ہوتے ہیں، شہزادے شہزادیاں بادشاہ وغیرہ، ہم ان کو گفٹ دے دیتے تھے، کیونکہ وہ خوش ہوتے تھے. وہ گفٹ لے کر عرب کے بادشاہ، عربین کنٹریز کے جو شہزادے ہیں، گفٹ لے کر بہت خوش ہوتے تھے. جس طرح میں پچھلے دنوں 1986 کی بات ہے، شاہ فہد کو لاہور سے ایک ہمارے دوست نے سونے کی کرسی اور سونے کا تاج محل بنا کر اور ایک بہت قیمتی ہیرا اپنا کارپیٹ بنایا، جس کی کڑھائی اور جس کے پھول سونے کی تار سے بنے ہوئے تھے. جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں سونے کی تار کا خصہ بنتا ہے، جوتی بنتی ہے جو شادی بیاہوں میں یا بڑے بڑے سپر اسٹار پہنتے ہیں، بہت مہنگا خصہ ہوتا ہے جو آج کل کے حساب سے کم 1,00,000 2 لاکھ روپے کا ہوگا، جو سونے کی تار سے بنایا جاتا ہے. جس شخص نے وہ بنایا تھا، ہم نے اس کو سعودیہ میں انوائٹ کیا اور اس سے ہم نے یہ سونے کی تار کے بنے میں خود سے چپلیں اور کارپیٹ بھی لینا شروع کر دیے اور کافی بیچے وہاں پر. تو وہ بڑا فیمس ہو گیا تھا وہ شخص. تو الحمدللہ ہمارے آئٹم پوری دنیا میں، ریاض میں، جدہ میں، دمام میں مشہور تھے. اس کے علاوہ ہم دیہی علاقوں، چھوٹے علاقوں میں بھی جاتے تھے، بحرین گئے، کویت گئے، دبئی گئے. تو بتانے کا مقصد تھا کہ میرا نام الحمدللہ 35-40 سال سے ٹریڈنگ کے اندر، 50 سال سے بہت فیمس، اور کمپنی ہماری بہت فیمس ایز اے چیئرمین اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف دی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنیز، عربین ٹریڈنگ کمپنیز کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، ڈائریکٹر جنرل ہونے کی حیثیت سے بہت فیمس ہے. اور اب بھی اگر میں کسی ڈاک خانے سے رابطہ کروں سعودی عرب کے، تو کروڑوں بلینز انویٹیشن اور کروڑوں ڈاک کے جو لفافے اور سیمپل جو ہیں وہ میرے ڈاک میں آتے جاتے. وہ اب وہاں پر میں کیوں کافی عرصہ ہو گیا پاکستان آ گیا ہوں، تو وہ جو ہمارے کمپنی ہولڈرز کے جو پارٹنر تھے اب وہ یوز کرتے ہوں گے. پاکستان مجھے مجبوری آنا پڑا، کیونکہ میں کسی بھی وقت تو 24 آور، کسی بھی مہینے، کسی بھی دن سعودی عرب کے اندر آنا جانا، عرب کنٹریز کے اندر آنا جانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ توفیق خداوند ہے. حاضر توفیق نا من اللہ رب الحاکم الحاکم رب ذو العرش العظیم رزاق ذو القوت المتین. ویزا لگنا بھی کوئی بات نہیں ہے. ایمبیسی جو ہمارے پاکستان کی ایمبیسیز ہیں، وہ تمام عربین کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ عربی بولنے والوں کو بہت زیادہ اہمیت اور فیسلٹیز دیتے ہیں. ہر ملک دیتا ہے، جو بھی عرب ملک ہے، اگر وہ عربی سے رابطہ کیا جائے، عربیوں میں بولیں، عربی میں تجارت کریں، عربی میں خط و خطابت کریں، عربی میں بات چیت کریں، تو وہ لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ایسے اشخاص اور ایسے لوگوں کو، تاجر ہوں، علماء ہوں، اسکالر ہوں، ڈاکٹر ہوں. تو میں تو ایک ورلڈ وائڈ ٹریڈر اور بزنس مین اور کمپنی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل کمپنی کا چیئرمین رہا ہوں وہاں پر عرصہ 20 سال. اور اب میرے پاس اس انٹرنیشنل لائسنس کا، وہ جو چیمبر آف کامرس کا لائسنس بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے. وہ کمپنی کے ہمارے لنک جو ہیں ورلڈ وائڈ وہ اب بھی جاری ہیں. انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی تھی، دی انٹرنیشنل ہیوی پول انڈسٹریز، انگلینڈ کے اندر دی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ہیوی پول انڈسٹریز، جو دنیا کے بیشتر بہت قیمتی سامان بناتے تھے. وہ لوگوں انہوں نے ہمیں کئی بار انگلینڈ میں دعوت دی. اس کے علاوہ میری عام لائف کے اندر الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے ایک سابقہ صدر ہیں جو گزرے تھے، اور عرب کنٹریز کی کچھ ایسی پرنسز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈنگ لائن کے اندر مجھ سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے. کچھ انگلینڈ کمپنیز کی مالکان ہیں جو ینگ ہیں اور قاری ہیں، سنگل ہیں. وہ مجھ کو آفر کرتی ہیں شادی کرنے کی، بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر آن لائن ٹیلی فون اور کمپیوٹر کے اوپر میرے ساتھ انگیجمنٹ، نکاح کیا ہوا ہے، شادی کی ہوئی ہے. وہ کہنے کو میری وائف کہلاتی ہیں. ساؤتھ افریقہ کی سابقہ جو صدر مملکت، اس کی بیٹی جو کروڑوں ملین ڈالر کی مالکہ ہیں. انہوں نے مجھے کئی بار کہا ہے کہ وہ میرے پیسے کو استعمال کریں اور اپنے بینک میں شفٹ کر لیں، ٹرانسفر کر لیں. اس طرح جو عربین کنٹریز کی شہزادیاں ہیں، ان لوگوں میں سے کافی شہزادیاں میری واقف دوست جو اس وقت بزنس بھی کرتی تھی میرے ساتھ، ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ، کئیوں نے شادی کی، کئیوں نے شادی کی آفر کی، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کروڑوں ملین ڈالر، ریال، دینار، دراہم آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر کریں، اور یہاں سعودیہ میں، ریاض میں، بحرین میں، قطر میں،
دبئی میں ٹریڈنگ کریں, دوبارہ کمپنی کھولیں اور اس کو عام کریں. اب اس کو ہم بڑھائیں اس کام کو, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ٹریڈنگ جو ہے یہ بہت بڑا وی آئی پی اور انٹرنیشنل شعبہ ہے. جس طرح انٹرنیشنل انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن پوری وی آئی پی دنیا میں کمیونیکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اس دور میں یہ کمیونیکیشن سسٹم میں ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن فل سکسیزفل ہے ان دا ورلڈ وائڈ فار دی بزنس. لیکن اس کے علاوہ جو 420 فراڈی مین ہیں, فراڈس کمپنی ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر رہی ہیں ورلڈ وائڈ, ان کے اندر وہ دھوکے بازی بھی بہت ہے, فراڈ بھی بہت ہے. وہ چکمہ دے کر لوگوں کو پارٹنر بنا لیتے ہیں, منی ٹرانسفر کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کوئی ان کو بینیفٹ نہیں دیتے, نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں, اور وہ لوٹ لیتے ہیں. ایک آپ کو مثال دوں, جیسے کہ یہ امیزون ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا میں ممبر بھی ہوں انٹرنیٹ کے اوپر. امیزون کمپنی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے, جو یورپین کنٹری ورلڈ وائڈ امریکہ اور انگلینڈ کے ٹریڈرز کو صرف اپنا ممبر بناتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بناتی. کیونکہ انٹرنیشنل میں نے بتایا کہ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ بزنس مین کمپنی کے چیئرمین آنر ہونے کی حیثیت سے, ڈائریکٹر جنرل ہونے کی حیثیت سے میرے پر لائسنس ہے, لائسنس ہولڈر ہوں, سرٹیفکیٹ ہے الریاض مملکت العربیہ سعودیہ سے, اور ڈپلومیٹک میں ایک وی آئی پی ٹریڈر اور بزنس مین ہوں فرام دی ڈپلومیٹک سٹی آف دی ریاض کنگڈم آف سعودی عربیہ. اینڈ چیمبر آف کامرس کا لائسنس ہے میرے پاس, اسٹیمپس ہیں جو میں یوز کر سکتا ہوں. کسی بھی وقت عرب کنٹری سے ویزا کے لیے درخواست دوں, فوراً ویزا مل جائے گا, سہولت ملے گی. اور گورنمنٹ آف سعودی عرب کی طرف سے مجھے پچھلے سال یہ جو محمد بن سلمان اربوں روپے ڈالر کی امداد پاکستان اور انڈیا میں کر کے گئے تھے, انہوں نے آفر کی, جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود, دی اسسٹنٹ آف گریٹسٹ کنگ آف دی سلمان بن عبدالعزیز, ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود, انہوں نے انٹرنیٹ ڈویژن کے اندر ایک اوپنلی پوری دنیا کو آفر کی تھی, جس کے اندر میں بھی شامل ہوں. انہوں نے کہا جی سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے پروفیسرز, تاجر حضرات, بزنس مین اور ڈاکٹرز اور اسکالرز اور سائنسدانوں کو کھلے ہم ویلکم کرتے ہیں. وی آئی پی رائل سوسائٹی کمیونٹی کے اندر ان کو ہم نے ویلکم کیا, وہاں رکھیں گے, سہولت دیں گے ہر قسم کی, ان کو فنڈ دیں گے, ان کو پیسے دیں گے, لاکھوں کروڑوں ڈالر دیں گے. وہ عرب کنٹری کے اندر ہمارے پرانے جو آباء و اجداد کی چلی آ رہی ہیں ہسٹوریکل پلیسز, ان کے اوپر ریسرچ کریں, سونا چاندی اور تیل کے اوپر ریسرچ کریں. وہ اپنے جتنے بھی سال رہیں, 2 سال رہیں, 20 سال رہیں, 10 سال رہیں, وہ سعودی عرب کے اندر بادشاہ کے مہمان ہوں گے. ان کو خصوصی طیارے پر آنا جانا, خصوصی وی آئی پی ان کو وہاں گیسٹ ہوں گے. یہ آفر مجھے بھی محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کی طرف سے انٹرنیٹ کے اوپر ملی, میسج دیا انہوں نے. اور ویسے تو یہ اوپنلی اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے, جو بھی بڑے بڑے گریٹ ٹریڈر اور ورلڈ وائڈ ڈاکٹر, پروفیسر, سائنسدان ہیں, ان کو انہوں نے یہ ویلکم کیا. تو انشاءاللہ تعالی موقع تو کبھی بھی مل سکتا ہے. حج عمرے کی نیت سے بھی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضری دے سکتا ہے. تو وہاں پر یہ گورنمنٹ کی اسپیشل وی آئی پی رائل کنگ آف دی سعودی عربیہ اینڈ عرب کنٹریز رائل کمیونٹی ویلکم کرتی ہے ایسے اپنے تمام فیلڈ کے اندر. تو آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ہیپی فل glad to meet and contact on the Facebook on International Worldwide Division with the Crown Prince Mohammed bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud and Crown Prince the son of Maktoum Rashid, and Prince is daughter of the Maktoum Rashid, the King of Dubai and the King of Qatar and Bahrain, the princes and son of community Kuwait and Qatar. They are also contacting me on the Facebook International Division, on email and all department, Instagram, Facebook and Twitter. So I am very glad, thankful to contact and welcome, most welcome openly inshallah ta'ala for the great obediently service for you and all my greatest VIP royal community
friends and princes and kings and the worldwide VIP royal trader and businessman most welcome every time on the worldwide communication system. इसके अलावा मैंने कनाडा से एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, आपने भी सुना होगा नाम, जिसमें कहते हैं कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर का भी हिस्सा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और जरदारी साहब का भी शायद कोई लिंक है, दी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑफशोर कंपनी। तो कुछ साल पहले हमने ऑफशोर कंपनी से भी इंटरनेशनल लेवल पर रब्ता किया था। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट और हमारी इनविटेशन और एप्लीकेशन को कबूल कर लिया। उनको हमने ऑफ़र की थी कि तेल तलाश करने की जो कंपनी है, आपकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, सोना चांदी और तेल, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर जनरल, एज ए लेबॉर्ट्री इंचार्ज। वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस अबाउट 45 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एज ए प्रोफेसर, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट। तो उन्होंने फ़ौरन हमको इनवाइट किया और ऑफ़र की और बुलाया कि टोरंटो के अंदर आपकी ड्यूटी लगा देते हैं, जो कैपिटल है, डिप्लोमेटिक कैपिटल है, टोरंटो ऑफ द कनाडा। लेकिन बाद में पता लगा वो जो ऑफशोर कंपनी इंटरनेट डिवीज़न के ऊपर काम कर रही है वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन जो कम्युनिकेट करने वाले, जो राब्ता करने वाले नुमाइंदगान हैं, जो ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, और जो उन्होंने ये प्राइवेट ब्रांचेस बनाकर दुनिया को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे $10,000 मांगे, या इसे 10 साल पहले की बात है। तो हमने $10,000 भेज दिया था उनको। उन्होंने कहा जी हम आपको रिसर्च डिपार्टमेंट पूरा दे देते हैं, आप टोरंटो के अंदर पूरे एज ए सफ़ीर जैसे एम्बेसडर होता है, आप वो अपनी कंपनी के, जो हमारी कंपनी की लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर तमाम करोड़ों अरबों रुपए के जो डॉलर्स के जो इक्विपमेंट और जो मशीनरीज होंगी रिसर्च डिपार्टमेंट की, वो आपके हवाले कर देंगे। जो कमाएंगे उसमें से आप हमको 50% देंगे, 50% आपका। तो हम लोग इस मामले में आ गए थे भी चलो कनाडा है दुनिया का अमीर तरीन और अमेरिका और इंग्लैंड की तरह एक इंटरनेशनल कंपनी है। पाकिस्तान का तो म्यार किसी दुनिया के मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लिया जाता। वो हमारे खेल कूद हैं थोड़े बहुत, जिसमें कोई पाकिस्तानी, कोई टीम, कोई वर्कर, कोई बॉक्सर, कोई रेसलर, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई टेनिस वगैरह, उसमें कोई तमगा कभी ले लिया बैनुल-अक़वामी ओलंपिक गेम में तो नाम बन जाता है, वरना वो भी हमारे हिस्से में कहाँ तारीख़ में आता है। हम लोग कमज़ोर हैं, हुकूमत के वसाइल नहीं है, सपोर्ट नहीं है, माली इमदाद नहीं है, हुकूमत की तवज्जो और निगरानी नहीं होती, इसलिए वो लोग, हमारी कौम पीछे रह जाती है। वगरना पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी दुनिया, शाहकार, अदाकार, प्लेयर, गेम, साइंसदान, प्रोफेसर, स्कॉलर पढ़े में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनको, हम सबको उनको इस कौम की मदद के लिए सही तरीके से मदद की जाए, वेलकम किया जाए, ताबन किया जाए, तो ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक से कई गुना आगे निकल सकता है। बस वो बच्चे, वो फैमिली जिनके VIP बच्चे VIP कॉलेज स्कूल्स यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या यूरोपियन कंट्री में, या अरब कंट्री में स्टडी कर रहे हैं, वो लोगों का मुस्तकबिल दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर है। या पाकिस्तान के अंदर जो VIP स्कूल कॉलेजेस के अंदर, एकेडमीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान की 80% जो अवाम गरीब तबका लोग हैं, उनका मुस्तकबिल इस कौम और इस मुल्क की हुकूमत के, हुकूमतों के जो 70 साल, 75 साल, 80 साल दौर है, इसके अंदर ख़त्म हो गया है। वो लोग पैसे के रोज़गार के मोहताज हो गए हैं। जैसे आपके सामने एक मिसाल है कि अमेज़ॉन कंपनी की मैंने आपको मिसाल दी। इस वक्त पूरी दुनिया में लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ अमेज़ॉन कंपनी की वजह से मुतारफ़ हुआ। अमेज़ॉन कंपनी के अंदर दुनिया की हर चीज़ फ़रोख्त होती है, हर चीज़ से उनका बिज़नेस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर ताल्लुक़ है। लेकिन वो गरीब मुल्कों को, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया, इनमें किसी को अपना मेंबर नहीं बनाते, रजिस्टर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बैंक, अमेरिकन बैंक, इंग्लैंड बैंक, इंटरनेशनल बैंक, ममालिक की सिटीज़नशिप नहीं है। फिर वहाँ के बैंकों में हमारा लाखों डॉलरों और पाउंड के हिसाब से अकाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इन लोगों ने ये अमेज़ॉन कंपनी को पब्लिश कर दिया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। इंटरनेट के ऊपर जगह जगह लाखों करोड़ों अमेज़ॉन की
اپارٹمنٹس، ایپس اور جو فیلڈ اور جو ویب سائٹ مشہور ہیں. تو یہاں پر جو بچے ایم بی اے کر رہے ہیں یا بی اے کر رہے ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر یوٹیوب کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں ایسی ویڈیو بن کر تیار ہو رہی ہیں جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن ایک ایسی فیلڈ ہے جو کمیونیکیشن کے حساب سے پوری دنیا کے اربوں لوگوں کے اندر متعارف ہو چکی ہے. اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں چور ڈاکو، میں نے آپ کو اپنے کئی میسیجز میں بتایا، وہ انٹرنیٹ ڈویژن کے اندر گھس گئے ہیں. وہ لوگوں کو، بھولے بسرے اور ان پڑھ لوگوں کو جن کو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل معلومات نہیں ہیں، ان کو لوٹنے کے لیے، ڈاکے مارنے کے لیے، ان سے پیسہ بٹورنے کے لیے وہ لوگ اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں. انہوں نے کئی 3600 2 نمبر کمپنیاں بنا لیں، 2 نمبر سسٹم بنا لیے، ویب سائٹ بنا لیے. اسی طرح یوٹیوب انٹرنیشنل پوری دنیا کا مشہور ترین یہ ٹیلی ویژن چینل ہے جس کے اوپر وہ مختلف قسم کے میسیجز، بیانات دے کر لوگوں کو ورگلا لیتے ہیں، قائل کر لیتے ہیں، فراڈ میں پھنسا لیتے ہیں چکمہ دے کے. جس طرح ہمارے دنیا کے مشہور ترین سیاستدان ہیں، وہ ہمیشہ ووٹ لینے کے چکر میں پوری دنیا کو، قوم کو پھنسا لیتے ہیں، بعد میں اپنے وہ تمام جھوٹے وعدے اور 5 سال پورا کرنے کے لیے قوم کو دھکے دیتے رہتے ہیں، قوم و ملک کے خزانے لوٹ لیتے ہیں اور قوم و ملک کو برباد کر دیتے ہیں. یہ فارمولہ پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. انڈیا میں بھی چل رہا ہے. پاکستان تو مشہور ہے جی سیاست کے اندر، بچہ اب سیاستدان بن گیا ہے. لیکن پاکستانی سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کی سیاست، فراڈ، جھوٹ، مکر و فریب، اور جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کا خزانہ تباہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے بہراور نہیں ہیں. لیکن وہ اس دھوکے فراڈ میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ سیاستدان بھی ترقی کر رہا ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کی طرح، کمپیوٹر کی طرح آگے آگے. ان کے پاس کئی 3600 ایسے فارمولے آ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چکمہ دے کے دنیا کو، غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں. یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی کمیونٹی، کوئی سوسائٹی، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی بین الاقوامی گورنمنٹ کی طرف سے، یا انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ڈویژن کی طرف سے نہیں ہے. اس کی آپ مثال یہ لے لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن چل رہا ہے. پوری دنیا میں کم سے کم 270 ممالک پوری دنیا کے اندر، نقشے کے اندر جو ہیں، بلکہ زیادہ ہوں گے. اس کے اندر 3600 ان کے کیپٹل اور ڈسٹرکٹس اور سٹیز ہیں. تو 3600 کروڑ کنیکشن ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل پی ٹی سی ایل اور ڈیوائسز جو ہیں، یہ جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. جہاں جہاں پی ٹی سی ایل ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے اس کو اپنے انڈر میں لے کر، گورنمنٹ نے وہاں سے یہ انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کو کیبل وائز پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، گھر گھر پھیلا دیا ہے. تمام گھروں، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر انٹرنیشنل پی ٹی سی ایل اور ڈیوائسز آف کمیونیکیشن اور یہ نہ ہو. اس کے علاوہ پرائیویٹ کیبل سسٹم بھی چل رہے ہیں، جس طرح پرائیویٹ ٹیلی ویژن کیبل سسٹم چل رہے ہیں، کروڑوں چینل چل رہے ہیں، لاکھوں چینل چل رہے ہیں. اس طرح یہ بھی سسٹم چل رہے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کی جو اسپیڈ ہے، جس اسپیڈ سے وہ چلتا ہے، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور سب کی اسپیڈ ہائی ہے، جس کو 4 پوائنٹ یا 6 پوائنٹ یا 10 پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے اندر ڈاؤن لوڈنگ، کمیونیکیشن سسٹم، کنیکٹ کمیونیکیشن سسٹم، کنٹیکٹ، لنک، روابطے پوری دنیا میں آن لائن ہوتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان یا انڈیا جیسے ملک میں یہ کمزور ہیں علاقے. حالانکہ سننے میں آیا کہ سعودی عرب کے کسی شہزادے نے، دبئی کے کسی شہزادے نے پاکستان کا پی ٹی سی ایل نظام، انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کو وہ ٹھیکے پر لے کر چلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ میں، پی ٹی سی ایل کی گورنمنٹ میں زیرو برابر کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں ہے اس ادارے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ویسے تو کوئی ادارہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس کے آنر یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کو صحیح کنٹرول کریں. سب ادارے پاکستان کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ہر کوئی یہی محتاج ہے کہ اس کو کوئی ٹھیکے پہ لے لے، اس کو کوئی ٹھیکے پر چلائے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں مثال دی تھی، پاکستان کے مسلم لیگ کے روحانی بزرگ پیشوا حضرت سید پیر پگاڑو صاحب، انہوں نے ایک بار ایک بھٹو دور میں جب تحریک چل رہی تھی
مذہبی جماعتوں کی جو بھٹو کو اتارنا چاہتے تھے، اس دور میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پاکستان کے تھانے جتنے بھی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر تک، ان سب کو ٹھیکے پہ چڑھا دو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو ٹھیکے پہ چڑھا دو، یہ ملک صحیح ہو جائے گا، امن و امان سکون آ جائے گا، ترقی بھی ہو جائے گی، جرم جرائم بھی ختم ہو جائیں گے، چور ڈاکو لٹیرے فراڈی، ہر قسم کے فراڈی اور کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پیر پگارا صاحب کی کسی نے بات نہیں مانی، اور جبکہ حکومت کے کنٹرول میں جو آرمی اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یا گیس یا وابڈا یا عدالتیں ہیں، وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتی، تو باقی کیا کنٹرول کریں گے؟ جو سربراہ مملکت کی جو پارلیمنٹیرین ہے، صوبائی پارلیمنٹیرین ہے، گورنر ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، یہ بڑے بڑے ادارے جو پوری پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کو، منسٹریز کو کنٹرول کر رہے ہیں وفاق کے، وہ ان سے سنبھال نہیں ہوتے۔ ہر بار 5 سال مدت پوری کرنے کے لیے صرف حکومت بنتی ہے، اور حکومت 5 سال کے اندر جو بھی ہڑپ کر جائے، کھڑپ کر جائے، لوٹ لے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کبھی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ہر آنے والا ہر جانے والے کو روتا ہے، پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اور ہر بیٹھنے والے کے خلاف ہر کوئی روتا ہے، پیٹتا ہے، جلوس نکالتا ہے، ایجیٹیشن کرتا ہے، اس کے مخالف بولتا ہے۔ عوام جو جماعتیں رو پیٹ کر جو کر رہی ہیں، وہ عوام کے لیے کر رہی ہیں، اور کس کے لیے کر رہی ہیں؟ یہی فراڈ اور چکمہ جو ہے عوام کو ہمیشہ لوٹتا آ رہا ہے 80-85 سال سے، اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی ویلیو امازون کے آپ حساب سے لیں، جو بھی امازون کا ممبر بننا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، وہ سارے پاکستانی ملکی اور غیر ملکی اس میں ممبر ہیں، جو پاکستانیوں کو امازون کی خرید و فروخت کرنے اور سیل کرنے کے اوپر لاکھوں ڈالر منتھلی کمیشن اور سیلری دیتے ہیں۔ لیکن کامیاب وہ ہیں جس کا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار اور کوئی اپنا خاص کوئی بچوں میں، اولاد میں، بیویوں میں، جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ کنٹریز کے اندر اکاؤنٹ ہولڈر ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، ان کے وساطت سے، ان کے ساتھ شراکت کر کے پھر آپ امازون کی تجارت کر سکتے ہیں، پھر آپ کو بھروسہ تسلی ہو سکتی کہ آپ $1,00,000 $2,00,000 پاکستان میں بیٹھے کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی کمپنیاں، جتنے ٹریڈنگ کمپنیاں یا یوٹیوب انٹرنیشنل ویڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر جو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ $2,00,000 $5,00,000 روزانہ کمائیں، مہینے کے کمائیں، پاکستان کے اندر بیٹھ کر، انڈیا کے اندر بیٹھ کر، یہ صرف کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور یہ ورلڈ وائڈ الیکٹرانکس کمیونیکیشن سسٹم جو ہے، یا انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ڈیوائسز بیچنے کے لیے، کنیکشن لینے کے لیے لوگوں کو یہ کئی فراڈی کمپنیز جو ہیں دھوکہ دیتی ہیں، اور ان سے کئی ڈالر، ہزاروں ڈالر لوٹ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتا کہ وہ کینیڈا کے ٹورنٹو کی کمپنی جو آف شور کمپنی پوری دنیا میں، ان کے سارے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی پڑے ہوئے، رابطہ لنک جو ہمارے ان سے ہوئے، بینکوں کی رسیدیں پڑی ہوئی، $10,000 ہم نے پے کیا، اس کے باوجود انہوں نے کینیڈا سے جو ہمیں کچھ بھی نہیں بھیجا، صرف ڈاکومنٹ بھیجے تسلی دینے کے لیے، آن لائن رابطہ کیا انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن بعد میں پتہ لگا وہ آف شور کمپنی فراڈ کمپنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر میں نے 3600 ایوارڈ لیے، اور میں نے امریکہ سے کم یہ جو لاٹری سسٹم آج سے 20 سال پہلے نکلا تھا کہ آپ لاہور سے، کراچی سے، کہیں سے بھی امریکہ کا فارم ملتا تھا، لاٹری فارم، یہ گورنمنٹ لیول پر پوری دنیا میں مشہور تھا، انٹرنیٹ کے اوپر بھی مشہور تھا کہ آپ امریکہ کی نیشنلٹی فری میں لے سکتے ہیں۔ میں نے 3600 بار فارم پر کیے، اور 3600 بار مجھے انٹرنیٹ کے اوپر مجھے ای میل آئی نیو یارک امریکہ سے کہ آپ کو گرین کارڈ مبارک ہو، آپ کو امریکہ کی نیشنلٹی مبارک ہو، آپ رابطہ کریں اور آ جائیں۔ تو اس قسم کی انویٹیشن ڈاکومنٹ، سرٹیفکیٹ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیٹ کے اوپر، ای میل وغیرہ تمام میرے پاس انٹرنیشنل نیٹ ڈویژن کے جو باکس ہے ہمارا، اس کے اندر سیو ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یاہو کمپنی دنیا کی سب سے بڑی یاہو کمپنی مشہور ہے، اس کی طرف سے مجھے 5-6 بار انگلینڈ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، ساؤتھ افریقہ سے جو انٹرنیشنل یاہو کمپنیز کے آنر ہیں، یاہو انٹرنیٹ ڈویژن چلا رہے ہیں، ان لوگوں نے مجھے ایوارڈ دیے، سرٹیفکیٹ بھیجے، چیک بھیجے،
نامنیشن میری کی کہ آپ کو اتنے $100 ملین آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے ملیں گے، وہ سارے ڈاکومنٹ میں سنبھالتا آ رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی کسی بینک سے، نہ نیو یارک بینک سے، نہ امریکن بینک سے، نہ انگلینڈ بینک سے، نہ افریقن بینک سے، نہ اپنا ساؤتھ افریقن بینک سے ملا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے شادیوں کا بہانے کے اندر یہ ایک ایسی ڈپارٹمنٹ ڈویژن ہے جو پرانی آج سے 10-20 سال سے مشہور ہے کہ آپ کو اگر ای میل آئی ہے، پہلے زمانے میں ای میل سے یا یاہو آن لائن یا آؤٹ مین آن لائن سے رابطہ کرتے تھے، فیس بک چیٹنگ کے اوپر، فیس بک تو اب آیا ہے، تو آن لائن سسٹم تھا یاہو اور ہاٹ میل کا، انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کا۔ تو اس میں کچھ عورتیں ملوث ہیں باہر ملکوں کی، یورپین کنٹریز سے، اسپیشلی انگلینڈ سے، افریقہ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، یورپ کنٹریز سے، عربین کنٹریز سے۔ وہ عورتیں جناب علی آپ کو فوراً ہی پسند کر لیتی ہیں، آپ سے فوٹو، ڈاکومنٹ، پاسپورٹ کی کاپیاں مانگ لیتی ہیں اور آپ کو فوراً آفر کر دیتی ہیں کہ ہم آپ سے شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، میرے پاس اتنے $100 ملین ہیں مثال کے طور پر، تو میرا یہاں انگلینڈ بینک میں پڑا ہوا ہے، تو میں وہاں پر کسی صدر کی بیٹی ہوں یا جنرل کی بیٹی ہوں، فوج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ریٹائر جو ہو گیا اس کی بیٹی ہوں، میں کسی وجہ سے ریفیوجی کیمپ کے اندر رہائش ہوں اور میرا انٹرنیٹ ڈویژن آن لائن کیبل سسٹم چل رہا ہے موبائل پر اور لیپ ٹاپ پر، تو میں یہ پیسہ چاہتی ہوں کہ آپ کے بینک میں شفٹ ٹرانسفر کر دوں اور آپ پھر مجھ کو آدھا آپ رکھ لینا، آدھا میں لے لوں گی، اور آدھا جو مثلا $100 ملین ہے تو $50 ملین آپ رکھنا، $50 ملین میں رکھ لوں گی، پھر میں وہاں پر پاکستان میں آپ کو بہت بڑا محل بنا دوں گی، آپ کو زمین لے دوں گی، ہزاروں ایکڑ زمین لے دوں گی، اور آپ کو اگر انگلینڈ میں جانا چاہتے ہیں، روس میں، امریکہ میں جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو بہت بڑی کمپنی اور فیکٹری انڈسٹری بنا دوں گی۔ اس قسم کے جھانسے دے کر وہ عورتیں پھر نکاح کر لیتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، وہ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں باقاعدہ جو کہ قابل قبول ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جناب علی بینک ٹرانسفر منی کا جو سسٹم آتا ہے، ایک موقع آتا ہے، اس وقت وہ بینک والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس شخص سے رابطہ کریں۔ وہ بینک والے جو انٹرنیشنل پریزیڈنٹ ہوتے ہیں بینک کے، انگلینڈ کے، امریکہ کے، افریقن، آسٹریلین، کسی عربین کنٹری کے، یا ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں، وہ پھر انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ای میل بھیجتے رہتے ہیں، لیٹر بھیج دیتے ہیں ڈائریکٹ بائی ڈاک بھی، کہ جی آپ کا اتنے $1 ملین فلاں بندے نے یا عورت نے آپ کے بینک میں آپ کے اکاؤنٹ یہاں کھول دیا گیا ہے، اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اب اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا تو یہاں آ جائیں، یا پھر آپ اپنے ملک پاکستان کے بینک اکاؤنٹ، ڈالر اکاؤنٹ یا پاؤنڈ اکاؤنٹ یا اسٹرلنگ دینار اکاؤنٹ یا ریال اکاؤنٹ اوپن کریں، اس کی ہمیں کاپی بھیجیں، نمبر بھیجیں، ہم آپ کو آن لائن تمام پیسہ جو ہے $100 ملین، $100 ملین، $200 ملین، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، جو بھی وہ شفٹ کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے آن لائن سسٹم۔ اب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل آن لائن سسٹم جو ٹرانسفرنگ آف دی منی ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کچھ اور سسٹم تھا، 5 سال بعد چینج ہو گیا، آج کل بالکل چینج ہے۔ آپ چند منٹوں کے اندر لاکھوں کروڑوں ملین ڈالر اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر چند منٹوں کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بینک سے بھی، اور یہ سسٹم آج کل بینکوں میں بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے بینک، پاکستان ہو، انڈیا ہو، تمام بینک پرائیویٹ ہوں، سرکاری ہوں، غیر سرکاری ہوں، ان کے اندر کرپشن بھی بہت چل رہی ہے۔ یہ کرپشن پاکستان میں کسی بھی دور میں، کسی ملک کے دور کے اندر، کسی حکومت میں بھی بینکوں کی اور سیاست کی کرپشن اور جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ اور بزنس کی جو کرپشن ہے، اس کے اندر کسی نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، نہ پاکستان کو، ملک کو، نہ عوام کو فائدے دیے۔ اب میں نے بتایا فائدہ مند وہی ہیں جو باہر کے ممالک میں سیٹل ہیں، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں شادیاں کر لیتے ہیں، وہاں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، وہاں اپنی کمپنیاں کھولیں، جو مرضی کریں، وہ کامیاب لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم ایسا سسٹم ہے ٹرانسفر منی کا کہ جب اگر سپریم کورٹ کے اندر، انٹرنیشنل سپریم کورٹ ہو کسی بھی ملک کا، بین الاقوامی عدالت ہو، یو این او کی عدالت ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی ہو، جیسے سپریم کورٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ آپ عدالت میں
کسی بھی معاملے میں ای میل میسج، ای میل ویڈیو اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ اور ڈاکومنٹس کے ذریعے آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو لوٹی کھوٹی دولت ہے، پیسے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، سٹیزن شپ ہے، دنیا کے اکاؤنٹ ہولڈر جو ٹرانسفر منی ہے، وہ سب چیزوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کس شرط پر؟ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ای میل ڈویژن ڈپارٹمنٹ، جیسے آج کل فیس بک، واٹس ایپ، ایمو، اور پرانا یاہو اور ہاٹ میل تھا، آج کل میسنجرز ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، تو اس کے ذریعے آپ کسی بھی عدالت میں اپنا پروف اور ثبوت دیں اور اپنی تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ لاگو تو ہو گیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، نہ ہی ہو رہا ہے عمل، کبھی نہ ہی ہوا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے جو ورلڈ وائڈ ٹریڈر ہیں، بزنس مین ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے زرداری ہے، نواز شریف صاحب ہیں، ان کی اربوں ڈالر کی منی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جیسے ہمارے وزیر اعظم عمران خان 2.5 سال سے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ ان کی ساری دولت پاکستان میں آ جائے، وہ غریبوں کے اوپر استعمال کریں. نہ ان کے ہاتھ ایک روپیہ آیا، نہ ایک ڈالر آیا، نہ ایک پاؤنڈ آیا، نہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں آیا، نہ کسی این جی او کے، نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں آیا. وہ اپنی جگہ، ان کی پیسے، مالیت، انڈسٹریز اور ان کی تمام جائیداد اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا اور قانون ہے کہ باہر کے ممالک میں جو رہتا ہے، مثلا میں اگر انگلینڈ کی مجھے نیشنلٹی ملی، امریکہ کی نیشنلٹی ملی، یوں تو انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر 5 بار مجھے انگلینڈ سے بھی نیشنلٹی کی آفر ہوئی، امریکہ سے بھی 5-6 بار ہوئی، ساؤتھ افریقہ سے بھی نیشنلٹی کے ڈاکومنٹ آئے اور میرے وہاں بینک اکاؤنٹ تھا $100 ملین کا. اس طرح آسٹریلیا سے بھی نیشنلٹی ملی، عرب کنٹریز سے بھی نیشنلٹی ملی. اس کے باوجود کہ میرے وہاں کئی اکاؤنٹ ہیں ایز اے ٹریڈر، بزنس مین، انٹرنیشنل بزنس مین کی حیثیت سے بھی. میرے والد صاحب کے 36 وہاں اکاؤنٹ ہیں، جو 50-60 سال سے وہاں کام کرتے رہے، بہت وی آئی پی قسم کا. تو ان کا رائل کنگ اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے کام کرنا، ان کی تمام ڈویژن کو کنٹرول کرنا، بہت بڑے عہدے پر فائز رہے. میں انٹرنیشنل وی آئی پی، آپ کو بتایا، بزنس مین، ٹریڈر اور وی آئی پی کمپنی کا چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل 20-25 سال سے. میں نے بتایا کہ وہ چیمبر آف کامرس، ورلڈ وائڈ چیمبر آف کامرس اور چیمبر آف کامرس الریاض مملکت سعودی عربیہ کا میں ممبر رجسٹر پرسن ہوں. انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرنا کوئی بڑی بات، یہ چھوٹی بات بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ تجربہ بھی ہے. لیکن ان تمام روابط میں کمیونیکیشن سسٹم جو اب چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو فراڈ کرنے والے ادارے، کمپنیاں جو چل رہی ہیں، ان کا کوئی سر، منہ، پیر، شکل، صورت نہیں ہے. عام لوگ، جرنل لوگ جو بھی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، وہ نہیں پکڑ سکتے ان کو. دھوکہ کھائے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں. جیسے امیزون کا ذکر کر رہا تھا، تو امیزون کا ممبر بننے کے لیے آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ غیر انٹرنیشنل کنٹریز کے ممبر ہوں، بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، وہاں کے سٹیزن ہوں. تو یہ لوگ جو پاکستان، انڈیا سے ان ممبروں کا سہارا لے کر ان کو اپنا بزنس میں اشتراک کرتے ہیں کہ بھائی میں $1 لاکھ کا بزنس کر رہا ہوں امیزون سے، میرا مہینے کا $30 لاکھ بنتا ہے، تو آپ اس میں سے آپ کو میں 10% دے دوں گا. اب وہ جو اشتراک کرتا ہے وہ آپ سے ایگریمنٹ کر لیتا، نہیں جی میں 20% لیتا ہوں، تو وہ 80% آپ کا ہو گیا، 20% اس کا ہو گیا. اب وہ بینک اور کمپنی اور سٹیزن شپ ڈاکومنٹ اس کے یوز ہو رہے ہیں. تو یہاں پر پاکستان، انڈیا میں بیٹھا جو امیزون کا ممبر یا بزنس مین یا ٹریڈر ہے، وہ بیوقوف بن جاتا ہے، یقین کر لیتا ہے. اس کو کیوں؟ کہ جب اس کے بینک میں مثلا $30 لاکھ آ گئے، $50 لاکھ آ گئے، $1 کروڑ آ گئے، اس کا بزنس یہاں پر بہت فیمس رہا، تو وہ تو جانے اس انگلینڈ کے آدمی کے اکاؤنٹ میں. اب وہ اکاؤنٹ کے جو پیسے ہیں، اب اس آدمی کی مرضی کہ وہ آپ کو دے نہ دے، وہ آپ کو لوٹ لے، اپنا اکاؤنٹ ختم کر دے، پیسہ شفٹ دوسرے اکاؤنٹ میں کر لے. تو اس قسم کے فراڈ پوری دنیا کے تاجروں کو لوٹ رہے ہیں. پورے ملک کے سیاستدانوں کو، ایم این اے، ایم پی ایس، صوبائی ہوں، وی آئی پی ہوں، رائلٹی رکھنے والے ہوں، کوئی ہوں، سپر آرٹسٹ ہوں، آسکر ایوارڈڈ ہوں، کوئی بھی گرو ہوں، مہاتما ہوں، مہا تاجر ہوں، سب لوٹے جاتے ہیں.
کامیابی صرف اسی شرط پر ہے کہ باہر کا ملک، جیسے آپ یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس وقت، انٹرنیشنل یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل پر لاکھوں ایسے میسیجز اور ویب سائٹس آ رہی ہیں کہ آپ دنیا کے 3600 ممالک میں فری گرین کارڈ، فری نیشنلٹی، وداؤٹ اینی ڈالر اینڈ پیمنٹ کے آپ وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں، فری ویزے کے ساتھ آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، وہاں پر کمپنی اور سٹیزن شپ میں ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 2 مہینوں میں لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر یورپین کنٹریز، خاص کر انگلینڈ کنٹریز، امریکن کنٹریز، عربین کنٹریز، آسٹریلین کمپنیز، یورپین کنٹریز اس میں بہت شامل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ ایسے ممالک جو نئے ممالک، نئی کنگڈم بنی ہیں دنیا کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ آف دی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل میپ جو ہے، کنٹریز کا میپ ہے، اس کے اندر 270 ممالک شامل ہیں۔ لیکن مور دین اگر ہم حساب لگائیں اور کاؤنٹ کریں، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں کنگڈم کی شکل میں بنی ہیں یورپ کنٹریز کے اندر، ان کے کئی نئے عجیب و غریب نام ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا ہے۔ جیسے پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو اس کو سب سے پہلے انڈیا نے ایکسیپٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے ممالک نے، اب وہ ایک علیحدہ ملک بن گیا ہے بنگلہ دیش۔ اس طرح جو چھوٹے چھوٹے ممالک اب بن رہے ہیں، یا اسے 10 12 سال 15 سال پہلے بنے ہیں، تو وہ ریاستیں بن گئی، کنگ بن گئے۔ لازمی بات ہے وہ جو ملک بنتے ہیں یا بناتے ہیں وہ امیر لوگ ہی بناتے ہوں گے، رئیس ترین تاجر لوگ۔ تو وہ لوگوں نے انٹرنیٹ ڈویژن کو اپنے ملک میں رائج کر کے پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ای میل سسٹم، یاہو سسٹم، ہاٹ میل سسٹم، انٹرنیٹ ڈویژن ورلڈ وائڈ سسٹم کو آن کر کے اپنے عوام کو سہولت دی ہے تاکہ وہ ترقی کریں۔ تو وہاں کے لوگوں کے اندر ایسی کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے ٹریڈر اور بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، سونے چاندی اور تیل کا بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آفر کرتے ہیں، بڑی بڑی آفر کرتے ہیں، آپ کو جی $10 لاکھ تنخواہ دے دیں گے، $20 لاکھ تنخواہ دے دیں گے۔ جیسے افغانستان جب علیحدہ ہوا، جب جنگ ختم ہوئی یہاں پر، تو افغانستان میں امریکہ نے نیا صدر بٹھایا، تو اس وقت امریکہ کی سسٹم کی لاٹری جب چل رہی تھی، میں نے بتایا 10 12 سال امریکن لاٹری چلتی رہی، جس کے اندر الحمدللہ مجھے 5 بار امریکہ کی نیشنلٹی کی کنگریچولیشن ملی، سرٹیفکیٹ ملے، لیکن میں امریکہ نہیں گیا۔ میں جب سعودیہ سے اپنی بہت بڑی کمپنی انٹرنیشنل چھوڑ کر پاکستان آیا تو مجھے محبت تھی اس اپنے ملک سے، قوم سے، کہ اپنے ملک اور قوم کو، اس وطن کو، اس حکومت کو، اس ملک کو ترقی دی جائے اور یہاں کے لوگوں کو خوشحال کیا جائے۔ یہاں پر بے روزگاری، غربت اور یہ تمام جو معذوریات، لوازمات ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بیماریاں جو پھیل گئی ہیں، دھوکے بازیاں، فراڈ، ان کو ختم کیا جائے اور ایک سچا سچا طاقتور خوشحال ترین پاکستان بنایا جائے، اور پاکستان کی عوام کو برادرہڈ، انٹرنیشنل ہیومنٹی، ہیومن رائٹس اور ہیومن کائنڈ سروسز ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کو میں 35 سال سے شہنشاہ جہاں عالمگیر اور شہنشاہ جہاں ورلڈ ہسٹری ٹائم، جونگ نیوز اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا سسٹم اور اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے متعارف کرا رہا ہوں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ بھی لیا۔ کئی لوگ قوم کے صدر بھی بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گیا، میں وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا چلو فائدہ لیتا رہا۔ کئی لوگوں نے ملک کے ایسے بھی صدر و وزیر اعظم گزرے ہیں جن لوگوں نے میرے رسالہ انٹرنیشنل یونیورسل جونگ ہسٹری ٹائم اور ورلڈ ہسٹری ٹائم کی جو بکس تھیں اور جو میگزین تھے میں نے ورلڈ وائڈ مشہور کیے، اس کے اندر میں نے 1500 سے 2500 پیجز کے اوپر بکس اور اپنے کمنٹس اور اپنے فارمولات، کلیات بنائے تھے۔ تو ان لوگوں نے فائدہ لے کر ملک کے سربراہ بھی بن گئے، صدر بھی بن گئے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے نام لوں، فلاں وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم یا وہ صدر میرے فارمولے یا بک کی ایڈوائزنگ اور گائیڈ سے بنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ لیکن وہ یقین نہیں کرے گا اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ ایسی بات ہے کہ ہمارے ملک میں احسان فراموش اور ناشکر گزار لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی کوتاہیاں اور کمزوریاں بھی ہیں
کہ اگر آپ کسی کو بھلا راستہ دکھائیں، اچھا راستہ دکھائیں، اچھی ہدایت دیں، تو لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا لیتے